الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ لیکچر کے آخر میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جمعہ کے احکام اور مسائل جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کی حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے تو جمعہ کے حوالے سے جو احکام اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس باب کی جو احادیث ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ عنوان دیکھ رہے ہیں، یہ باب ہے، باب صلاۃ الجمعاتی، باب صلاۃ الجمعاتی، کہ جمعہ کی جو نماز ہے اس کا بیان، یعنی اس کے احکام اور مسائل کے حوالے سے جو احادیث کا مجموعہ ہے وہ مصنف نے اس باب کے تحت جو ہے اس کو اکٹھا کیا ہے۔ الجمعہ جو ہے یہ اصل میں جمع سے ہے، اور جمع اکٹھے ہونے کو کہتے ہیں، اجتماع کو کہتے ہیں۔ تو یہ تفریق جو ہوتی ہے اس کے متضاد اور مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی الجمع، الجمع یعنی متفرق۔ تو متفرق کے متضاد، اس کے اپوزٹ جو استعمال ہوتا ہے وہ جمع، تو اسی سے یہ جمعہ ہے، اسی سے ہی یہ جمعہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ چونکہ ہفتے میں ایک دن اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو نماز جمعہ، مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کے سبب، یعنی چونکہ اس نماز جمعہ کے لیے سارے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے جو ہے وہ جمعہ کہا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ پھر باقی نمازوں کو کیوں نہیں جمعہ ہم کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی نمازیں ہیں ان کے لیے کسی بھی مسجد میں وہ ادا کی جا سکتی ہیں، کسی بھی مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن اب تو چونکہ ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جمعہ مسجد، یعنی جمعہ کے لیے محلے میں ایک ہی مسجد ہوتی تھی، جمعہ کے لیے محلے میں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر تو مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی میں تقریباً اکثر اہل مدینہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہی خطبہ بھی سنتے تھے اور آپ کے پیچھے ہی نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ عام نمازوں کے مقابلے میں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار، نمازوں میں لوگ اپنے اپنے محلے کی نمازوں میں، یعنی اپنے اپنی نماز مساجد میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اس وجہ سے ان میں اجتماع اتنا نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے اندر جتنے محلے بڑے بڑے ہیں ان کے اندر ایک ہی مسجد میں جمعہ پڑھانے کی اجازت ہے، ایک ہی مسجد میں جمعہ پڑھانے کی اجازت ہے۔ نمازیں تمام مساجد میں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ مسجدیں ہیں ان میں نمازیں ہوتی ہیں، لیکن جمعہ جو ہے وہ ایک ہی مسجد میں ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ اجتماع عام نمازوں سے بڑا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اسے جو ہے وہ جمعہ کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ جمعہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کی فضیلت کتاب و سنت میں جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ تجارت وغیرہ سب چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے اس وقت تم جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، کا مطلب یہ کہ جلدی آؤ، اور اپنی تجارت وغیرہ اور سب کچھ جو ہے وہ اس کو بند کر دو۔ تو اس سے آپ جمعے کا جو ہے وہ اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور باقاعدہ جمعہ چھوڑنے والے کے بارے میں وعید وارد ہوئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں امت محمدیہ جو ہے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن الاخرون ونحن السابقون یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آنے والے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام امتوں کو اختیار دیا، تو مختلف جو امتیں ہیں انہوں نے مختلف ایام جو ہے وہ اختیار کیے، لیکن اس میں بھٹک گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن کو اختیار کرنے میں بھٹک گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے اس دن کو جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کیا۔ اور یہ دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فی خلق آدم وفی ادخل الجنہ وفی اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین جو جس پہ دن چڑھتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی ایام میں سے سب سے بہترین جس پہ دن جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، سورج یعنی طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی اسلام پھر اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی خلق آدم، اسی میں آدم کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو، وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی جمعہ کے دن کو نکالا گیا، ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، اور نہیں قائم ہوگی قیامت مگر جمعہ کے دن ہی۔
اور اس وجہ سے ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، یعنی جب صبح ہوتی ہے، تو اس وقت سارے حیوانات جو ہیں وہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے نظر آتے ہیں، اور وہ اس ڈر میں کہ کہیں آج ہی قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ حیوانات سارے جو ہیں اس ڈر سے جمعے کے دن، یعنی طلوع فجر کے بعد جو ہے وہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوتے ہیں کہ آج قیامت نہ قائم ہو جائے، جبکہ انسان جو ہے وہ کس قدر غافل اور بے خبر ہے۔ مسلمانوں کے جو اجتماع ہیں مختلف قسم کے ہیں، محلی ہوتے ہیں، علاقائی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ہوتے ہیں۔ محلی اجتماع جو ہے، جو 5 نمازوں کی میں نے آپ کو مثال دی، اس میں اہل محلہ جو ہیں وہ مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہر مسجد میں اس مسجد کے قرب و جوار والے جو ہیں لوگ وہ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کو محلی اجتماع آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک علاقائی ہوتا ہے جس میں پورے ملک کے مسلمان اپنے اپنے علاقے کی مساجد یا خاص مقامات میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ 2 اجتماع ہیں، جیسے جمعہ کا اجتماع اور عیدین کا اجتماع ہے۔ کیونکہ عام نمازوں سے یہ بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو علاقائی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ایک انٹرنیشنل اجتماع ہے اور وہ حج کا اجتماع ہے، جس میں تمام دنیا کے مختلف اطراف سے لوگ جو ہیں وہ اس فریضے کو، حج کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، مختلف رنگوں کے، مختلف قبائل کے، مختلف لینگویج وغیرہ زبانیں ان کی ہوتی ہیں، مختلف جو ہے وہ مقامات سے آتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ حج جو ہے اسے ادا کرنے آتے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل اجتماع ہے۔ اور یہ جو مسلمانوں کے چھوٹے بڑے اور درمیانی اجتماعات ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مابین الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے شریعت کا حصہ بنایا ہے، ان کی بہت زیادہ اہمیت، ان کی جو ہے وہ ہماری شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو جس قدر ان کا اہتمام ہوگا اسی قدر جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ جمعہ جو ہے یہ پورے ہفتے کے جو ایام ہیں ان میں افضل ترین، یعنی فضیلت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے علاوہ یہ مسلمان، یہ امت اسلامیہ اس کو اختیار کرنے میں کامیاب ہوئے، باقی لوگ تو بھٹک گئے، وہ اس کو صحیح طریقے سے اختیار نہ کر سکے۔ یہ وہی حدیث ہے جو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اور آپ سے جو ہے وہ یہ سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جمعہ کے دن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے، اور جمعہ کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سورۃ المنافقون اور اسی طرح سورۃ قاف کا بھی ذکر آتا ہے، سورہ جو ہے وہ اسی طرح سورہ کیا اس کو بولتے ہیں، سورہ جمعہ کا بھی ذکر آتا ہے، سورہ قاف کا بھی آتا ہے، سورۃ المنافقون کا بھی آتا ہے، اور اسی طرح سورہ الاعلی اس کا بھی ذکر آتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الغاشیہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ سوال یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے دن، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کیوں تلاوت کرتے تھے، سورہ دہر کیوں تلاوت فرماتے تھے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ نجیہ آپ بتائیں۔ جی، سورہ سجدہ میں تو عقائد کے اوپر بات ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت اور انسان کی پیدائش سے لے کے آخر قیامت تک کی جو بات ہے وہ اس سورہ میں۔ نہیں، جمعہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جمعہ کا دن بھی قیامت اس دن قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے، احسن۔ اس وجہ سے میں نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی یاد دہانی کے لیے ہر جمعہ کو فجر کی نماز میں آپ سورہ سجدہ اور سورہ هل اتى على الانسان حين من الدهر آپ جو ہے اس کی تلاوت فرماتے تھے، جس کے اندر جو ہے وہ انسان کی تخلیق اور اس طرح جنت اور جہنم کا ذکر ہے، مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنا اصل مقصد یاد رہنا چاہیے، کس وجہ سے انسان کی تخلیق کی گئی اور خالق کون ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم نے اصل لوٹنا کہاں ہے، اصل وہ ہمارا جو مرجع ہے یا اصل ہماری جو جگہ ہے اس کی طرف، یعنی جو دائمی زندگی ہے وہ اچھی ہے تو اچھی ہے، بری ہے تو بری ہے، اس کے بارے میں اصل متنبع کرنا اور خبردار کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے۔ اور آپ اپنی امت پہ بہت ہی رؤوف الرحیم، اور آپ جو ہے جیسے اللہ نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ نماز جمعہ پڑھنے کی ترغیب اور چھوڑنے کی ترغیب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اہل ایمان جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو لوٹو، فاسعوا دوڑ آؤ، نہیں دوڑ آنے کا مطلب یہ کہ لپو جلدی کرو، جو بھی مصروفیات ہیں ان کو ختم کر کے تم اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ کون آپ میں سے بتائے گا کہ اس آیت میں ترغیب کہاں ہے اور ترہیب کہاں ہے؟ سر ترغیب یہ ہے کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور ترہیب یہ ہے کہ خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا؟ سر ترغیب یہ ہے کہ نماز کے لیے جلدی آنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ اور جب اذان ہو جائے، اور ترہیب یہ ہے کہ خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نہیں، ترغیب ہوتا ہے کسی چیز میں رغبت دلانا، اور ترغیب ہوتا ہے کسی سے تنبیہ کرنا، خبردار کرنا، ڈرانا، یہ اسی جملے کے اندر ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس لیے یہ ترغیب ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، نہیں اگر تم جانتے ہو بھلائی چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تجارت، کاروبار نہیں چھوڑو گے اور نماز ذکر کی طرف نہیں لپکو گے تو پھر تم ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاؤ گے، تم ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر جو ہے وہ جمعہ کے لیے آنا، خاموشی سے خطبہ سننا، اس کی فضیلت کو پانا، اور اسی طرح جو ہے وہ ذکر کی طرف آنا، نماز کی طرف۔ ایک آپ دیکھیں نا، آپ سمجھتے ہوں گے کہ جمعہ کو اتنا کیوں یعنی اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ ایک آدمی کی نماز جو ہے، ایک آدمی کی نماز ایک آدمی کے ساتھ یہ افضل ہے من صلاۃ الفجر، اکیلے نماز پڑھنے سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دو بندوں کی نماز ایک بندے سے بہتر ہے، پھر تین کی دو سے بہتر ہے، فرمایا کلما زادہ کلما زادہ واکثر فهو خیر، یا اس طرح کے الفاظ حکمہ کلا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس قدر تعداد زیادہ ہوگی اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہوگا، یعنی زیادہ بہتر ہے از کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں چونکہ اجتماع گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے بنسبت عام نمازوں کے، تو اس وجہ سے اس کو خیر کہا گیا ہے، اور انسان مختلف اجر حاصل کرتا ہے۔ اور ایک جیسے وہ حدیث میں آتا ہے، آگے حدیثیں انشاءاللہ آئیں گی، کہ اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس پہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب ایک قول کے مطابق علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھڑی ہے، بعض کہتے ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان ہے، بعض کہتے ہیں کہ نماز اور خطبے کے درمیان ہے، بعض کہتے ہیں نماز کے بعد ہے۔ مختلف اقوال علماء کرام کے اس بارے میں موجود ہیں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے جمعے کا دن ویسے تو سارے کا سارا ہی بہت افضل دن ہے، لیکن جو جمعے کے لیے آتا ہے، وقت پہ آتا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، تو یہ سارے فضائل وہ سمیٹ لیتا ہے۔ ایک زیادہ گیدرنگ جب ہوگی تو اجر بھی زیادہ ملے گا نماز کا، ایک تو یہ، دوسرا خطبہ سننے کا، تیسرا آنے کا، اور چوتھا پہلے آنے کا، یہ سارے جو ہے وہ اجر و ثواب وہ سمیٹ لے گا۔ اس وجہ سے کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہاری تجارت، تمہارے معاملات، مصروفیات سے یہ بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے، یعنی اگر تم جانتے ہو تو پھر اس کو مطلب یہ کہ اگر اس کو سمجھتے ہو کہ بہتر اور خیر ہے تو پھر تم اس کو چھوڑو نہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من توضا، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کے لیے آیا، فاستمع وانصت، فاستمع کا معنی اس نے کان لگا کے سنا، وانصت اور خاموشی کے ساتھ سنا۔ استماع اور انصات میں فرق ہے، استماع اور انصات میں فرق ہے۔ استماع کا ہوتا ہے کان لگا کے سننا، اور انصات کا معنی خاموشی کے ساتھ سننا۔ تو بسا اوقات ہم استماع کر رہے ہوتے ہیں لیکن خاموش نہیں ہوتے، یعنی ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ مبالغہ ہے، کمال درجے کا یعنی سماع کرنا یہ مقصود ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سننے والے دو طرح کے لوگ ہیں، یہ علمی فائدہ ہے، نوٹ کر لیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سننے والے دو طرح کے، ایک ہے جو سماع کر رہے ہیں اور ایک ہے جو استماع کر رہے ہیں۔ یہ ذرا الفاظ ذہن میں بٹھا لیں، اس میں ایک میں آپ کو
فائدہ بتانے لگا ہوں اس کے بعد کہ ایک بندہ ہے جو قرآن کریم کا سماع کر رہا ہے یعنی قرآن کریم کو سن رہا ہے، اور ایک ہے جو استماع کر رہا ہے یعنی سن بھی رہا ہے اور متوجہ ہو کر سن رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا جو قرآن کریم کو سن رہا ہے اسے کے کانوں میں آواز تو پڑ رہی ہے لیکن توجہ اس کی کہیں اور ہے، کیونکہ وہ بذات خود نہیں سن رہا۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے ہمسایوں کے گھر میں جو ہے وہ تلاوت سن رہے ہیں، انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اب وہ تو باقاعدہ سننے کے لیے لگا رہے ہیں کیونکہ وہ خود سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے کانوں میں اگر گزرتے ہوئے یا آپ کے گھر میں آواز پہنچ رہی ہے تو آپ بسا اوقات جو ہے وہ اس کو سننا نہیں چاہتے، مطلب یہ کہ آپ سننے کے ارادے سے نہیں وہاں سے گزر رہے ہوتے، آپ تو اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں یا اپنے گھر میں کام کاج کر رہے ہیں، لیکن آپ کا مقصد اس کی طرف استماع نہیں ہوتا، سماع ہوتا ہے۔ آپ کے کانوں میں چونکہ وہ اس کی تلاوت کی آواز پڑ رہی ہے اس وجہ سے آپ سماع تو کر رہے ہیں لیکن استماع نہیں کر رہے کہ مکمل طور پہ آپ سننے کی غرض سے ہی کان لگائیں۔ تو لہٰذا اگر کہیں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو اور دو طرح کے لوگ ہوں، ایک وہ ہوں جو استماع کر رہے ہوں اور دوسرے وہ جو سماع کر رہے ہوں، تو سجدہ تلاوت جو ہے وہ استماع کرنے والوں پر ہے، سماع کرنے والوں پر نہیں۔ کلیئر ہے جی؟ یہ مسئلہ سمجھ گئے آپ کہ جو تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہوتی ہے اس میں سجدہ تلاوت اگر آ جائے تو سجدہ تلاوت استماع کرنے والوں پر ہے، سماع کرنے والوں پر نہیں، یعنی جو خود بذات خود متوجہ ہو کے سن رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندہ گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ جو ہے وہ تلاوت سجدہ تلاوت کی آیات آ گئی ہیں، لوگ سارے سجدہ کر رہے ہیں، تو اب اس پر اس انداز میں وہ مؤکد نہیں ہے جس انداز میں باقی لوگوں پر جو باقاعدہ سن رہے تھے ان پر مؤکد ہے۔ یہ فرق ہے ہوتا ہے یعنی سماع اور استماع میں، اور اسی طرح انصات میں۔ تو انصت ینصت انصات اور استمع یستمع استماع، تو اس وجہ سے یہاں دونوں استماع بولا گیا ہے اور انصات بولا گیا ہے، سماع نہیں بولا گیا۔ لہذا جمعے کے اندر سماع مطلوب نہیں کہ آپ بس کانوں سے سن رہے ہیں لیکن توجہ آپ کی کہیں اور ہے، موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، گھڑی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، صفوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ساتھ والے سے گپے ہانک رہے ہیں، نہیں، یہ جمعے کا مقصد ہی نہیں۔ جمعے کا مقصد ہے فاستمع وانصت، کان لگا کے اس کا مقصد ہی آنے کا یہ ہونا چاہیے، اس کا مقصد ہی آنے کا یہ ہونا چاہیے۔ لہذا اس وجہ سے چونکہ اس کو مقصود جمعہ سنانا ہے، خطبہ سنانا ہے، تو لہذا اگر اسی کے لیے تو خطیب رکھا گیا، اسی کے لیے تو شریعت نے خطبہ کا حکم دیا، اگر وہی آ کر جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگ جائے، موبائل میں لگ جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطیب پھر کس لیے؟ اس کے جمعہ میں لانے کا مقصد ہی استماع اور انصات ہے، تو اگر یہی نہیں کرے گا تو جمعے کے اجر سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا وہ۔ اس وجہ سے فرمایا ثم اتى الجمعہ آتا، پھر وہ جمعہ کے لیے آیا، فاستمع وانصت، اس نے کان لگا کے سنا اور خاموشی کے ساتھ سنا۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، بخش دیا جائے گا اس کے لیے ما بینہ، جو اس کے درمیان، اور بین الجمعۃ، اور جمعہ کے درمیان، ما بینہ جو اس کے درمیان اور جو جمعہ کے درمیان ہے۔ اب یا تو مراد یہ ہے کہ جو یعنی اس کے اور جمعے کے درمیان یعنی اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان، یا تو مراد یہ ہے، یا مراد یہ ہے کہ اس کے اور یعنی مطلب جو گناہ ہیں جمعہ تک، مطلب جو اس نے گناہ کیے ہیں اس سے متعلق جو اس نے جمعہ تک کیے ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں مراد بینہ و بین الجمعۃ، یعنی بینہ اس جمعے کے درمیان، و بین الجمعۃ الف لام، یعنی جو اس کے بعد والا جمعہ ہے وہ اس کے گناہ جو ہے یا پہلے والا یا بعد والا، یعنی دو جمعے مقصود ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ اب وہ کون سا جمعہ ہے، مطلب وہ پہلے والا بھی ہو سکتا ہے، بعد والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جمعہ ہو سکتا ہے، بہرحال دو جمعوں کے درمیان، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس رمضان الی رمضان والصلوات الخمس والصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والصلوات الخمس کفارۃ لما بینہم، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اس طرح جو ہے وہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک، اور اس طرح جو ہے وہ نمازوں کے درمیان انسان کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں چیزیں، جو بھی ان کے درمیان انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ اسی حدیث میں ہے مجتنب الکبائر، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یہ حدیث میں باقاعدہ وہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وزیادت ثلاثۃ ایام، اور 3 دن ایکسٹرا،
3 دن اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ گناہ اس کے بخش دیتا ہے. ومن مس الحصا، مسا یا مسو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹچ کرنا، چھونا، ہاتھ لگانا. ومن مسا، اور جس نے چھوا، الحصا اس کی جمع جو ہے وہ یعنی حساوات بھی آتی ہے، اور اس طرح جو ہے اور بھی اس کی جمع کے سیغے اس کے لیے آتے ہیں. تو حسا کینکری کو کہتے ہیں، حسا جو ہے وہ کینکری کو کہتے ہیں. فقد لغا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو حسا ہوتا ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی کینکریاں جو چنے کے برابر ہوتی ہیں نا، ان کو بولتے ہیں. جب اس سے حجم بڑھ جائے گا، یعنی جب اس سے مقدار ان کی بڑھ جائے گی، پھر ان کو حجر یا ان کو کوئی اور نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. لیکن جب تک حسا جو ہے، حساوات یا حساد کا لفظ بولا جائے، تو اس وقت مراد چنے کے برابر جو پتھر یا کینکریاں ہوتی ہیں ان پر یہ لفظ جو ہے وہ حسا بولا جاتا ہے. فقد لغا، تو اس نے گویا کہ لغو بات کی. لغو کا معنی یعنی بے معنی اور بے فائدہ اور فضول اور بے ہودہ بات کی. مطلب کہ اس نے یہ ایک ایسا کام کیا ہے جو اس کو جمعے کے اندر نہیں کرنا چاہیے تھا، جو اسے جمعے کے اندر نہیں کرنا چاہیے تھا. تو علماء کرام فرماتے ہیں عصر حاضر میں، جیسے علامہ ابن عثیمین، کئی علماء نے کہا کہ اس کے قائم مقام عصر حاضر میں صفوں کو چھونا، قالین کے ساتھ اوپر لائنیں لگاتے رہنا، گھڑی کو آگے پیچھے کرتے رہنا، انگوٹھی کے ساتھ کھیلتے رہنا، یا مطلب کسی بھی چیز کے ساتھ انسان اگر جمعے کے دوران کھیلتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی توجہ ساری کینکریاں سیدھی کرنے پر اور اپنی گھڑی کے ساتھ اس کو ادھر ادھر کرنے پر ہوگی، تو اس قدر استماع اور انصات نہیں ہوگا، اس قدر استماع اور انصات نہیں ہوگا جس قدر ہونا چاہیے. تو چونکہ کینکریوں کو چھونا، اور اسی طرح بلکہ بعد حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اس خود خاموش ہو جا، اس نے بھی لغو کام کیا. یعنی آپ جمعے میں کسی کو خاموش بھی نہیں کروا سکتے، آپ اندازہ لگائیں. ہاں خطیب جو ہے اس کے پاس اجازت ہے کہ خطیب کہہ سکتا ہے کہ بھائی خاموش ہو جائیں، یا کسی کو کہہ سکتا ہے کہ بیٹھ جائیں یا سنتے پڑھ لیں، یا کچھ بھی کہہ سکتا ہے خطیب. لیکن سننے والوں پر لازم ہے کہ وہ کسی کو اشارہ کر کے یہ بھی نہ کہیں کہ خاموش ہو جاؤ. اسلام کا جواب نہیں دے سکتے ہم، چھین کا جواب نہیں ہم دے سکتے. یہاں تک بھی علماء نے یہ مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، جیسے انشاءاللہ آگے حدیث کے ضمن میں ہم اس کو ذکر کریں گے. تو یہ چونکہ استماع اور انصات کے خلاف ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا. تو مطلب لغا کا معنی یعنی لغو کام کیا، فضول بے معنی، یا مکروہ. بعض علماء نے اس کا معنی بھی کیا ہے. وانی الحکم ابن مینا ان عبداللہ ابن عمر، حکم بن مینا تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بے شک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی ابن صحابی ہیں، انہوں نے بیان کیا و ابا ہریرہ تھا، اور ابا ہریرہ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ یہ انا آ گیا نا پیچھے، انا، انا، انا کا، انا لیتا لکنا لالا وغیرہ شباب الفعل ہیں، پہلے بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی. یہ اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں، تو اس وجہ سے دونوں اسموں پر ہم نصب پڑھیں گے. اب عبداللہ پر تو ہمیں نصب نظر آ گئی، توجہ کے ساتھ ذرا، عبداللہ پر تو ہمیں نصب نظر آ گئی، زبر آ گئی نظر کے انا کی وجہ سے. لیکن ابا ہریرہ پر نصب کہاں ہے جی؟ کون آپ میں سے بتائے گا نصبی حالت کہاں ہے اس کی؟ ابا میں ہے، ابا جو ہے، ہیں؟ ابا، ابا جو ہے وہ نسبی ہاں، تو حالت ہے. کیوں، کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ نصبی حالت میں ہے؟ کیونکہ یہ وہ ان الفاظ میں سے ہے جو کہ جو ابو، ابی اور ابا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نام نام مجھے ذہن سے ان کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ یا اسماء خمسہ، جی اسماء ستہ مکبرہ یا اسماء خمسہ. اور ان کا اعراب جو ہے رفعی حالت میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، نصبی حالت میں الف کے ساتھ، اور جری حالت میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں تمہارا باپ آیا، تو آپ کہیں گے جا ابو کا، جا ابو کا. اب یہاں واو آئی ہے نا، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں ابو کا پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ابو کا یہ فاعل ہے، آنے والا باپ ہے. اگر آپ کہیں گے میں نے آپ کے والد کو دیکھا، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بتائیے نجیہ. ابا کا، رأیتو ابا کا، رأیتو ابا کا، ابا کا، کہ میں نے آپ کے والد کو دیکھا. چونکہ الف آ رہا ہے لہٰذا الف بتا رہا ہے کہ یہ نسبی حالت میں. اور اگر جری حالت میں تو پھر کیا کہیں گے؟ ابی کا، رأیتو ابی کا، ابی کا. احسنتی، رأیتو ابی کا، کہ میں نے آپ کے والد. تو یہاں چونکہ انا پیچھے آ گیا ہے اور واو حرف عطف ہے، تو یہاں بھی آئے گا ان الحکم ابن مینا ان عبداللہ ابن عمر
व अबा हुरैरा था। असल में अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर व अबा हुरैरा, यानी यहाँ वहां भी अन्ना है यहाँ भी अन्ना है, वाव की वजह से अमल वहां भी करेगा। दोनों ने हद्दसाहु, ये हद्दसा की तस्नीया है, हद्दसाहु, हद्दसा हद्दसा हद्दसु, तो उससे ये तस्नीया है, उन्होंने बयान किया दोनों ने, यानी दोनों से उन्होंने हदीस ये सुनी। अन्नहुमा समिआ रसूलुल्लाह, उन दोनों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुनी हदीस। यकूल, आप फरमा रहे थे, अला आवादी मिंबरिही, अपने मिंबर की सीढ़ी पर। आवाद वजह ऊद की जमा है, और ऊद जो है वो लकड़ी को कहते हैं। आवाद ऊद की जमा है और ऊद जो है वो लकड़ी को कहते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने मिंबर की सीढ़ी पर चढ़ने के बाद, मिंबर जो है ये नबर से है, मिंबर जो है ये इसमें आला है और ये नबर से है, और नबर कहते हैं किसी बुलंद चीज को, नबर कहते हैं किसी जो है वो यानी किसी चीज को उठाना, बुलंद करना, किसी चीज को उठाना और किसी चीज को बुलंद करना। तो चूंकि मिंबर जो है ये अपने ऊपर चढ़ने वाले को बुलंद कर देता है, और इसी तरह जो उसके ऊपर चढ़ता है उसकी आवाज को भी बुलंद कर देता है, तो इस वजह से इसको मिंबर कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, मिंबर इसमें आला है और ये नबर से है, नून बा रा, नबर। और नबर का माना होता है आवाज की बुलंदी या किसी चीज की बुलंदी, किसी चीज को बुलंद करना, किसी चीज को उठाना। तो चूंकि मिंबर अपने ऊपर चढ़ने वाले को बुलंद कर देता है आम सतह जमीन से या आम लोगों से, और इसी तरह जब वो उसके ऊपर चढ़कर बोलता है तो उसकी आवाज को भी, चूंकि उसकी साउंड को भी चूंकि तेज कर देता है, तो इस वजह से इसको जो है वो मिंबर कहा जाता है। तो इसके फायदे हैं, इसके मुख्तलिफ फायदे हैं। एक तो ये है कि लोगों को पता चलता है कि खतीब कौन है, और इसी तरह उसका मुकाम, उसका मर्तबा, और उसकी आवाज जो है वो दूर तक पहुंचती है, और इसी तरह जो है वो उसकी ताजीम, और ये सारी चीजें जो है वो इससे साबित होती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पहले मिंबर पे खुतबा नहीं देते थे। अल्लाह के नबी साहब पहले खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा देते थे, लेकिन जब एक साहबी ने मिंबर बना के दिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, इससे पता चलता है कि ये जो रिसोर्सेज और वसाइल होते हैं, जराए होते हैं, ये बिदत में नहीं आते। मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ कि हमारे बाद जाहिल मुसलमान भाई हमारे, जब हम कहते हैं जी फलां काम ना करो ये बिदत है, फलां काम ना करो बिदत है, तो कहते हैं जी कि फिर जो मस्जिदों में तुम स्पीकर लगाते हो, तुम जो कालीन बिछाते हो, तुम जो पंखे लगाते हो, ये भी बिदत है। भाई इसका ताल्लुक दीन के साथ है ही नहीं, इसका ताल्लुक तो वसाइल के साथ है, और वसाइल हर जमाने में, हर इलाके में, हर मुल्क में बदलते रहते हैं। हालात के साथ साथ उनमें तब्दीली, तगय्युर और जो तरक्की पैदा होती रहती है। अल्लाह के नबी साहब के जमाने के अंदर पहले आपने वैसे खुतबा देते थे खजूर के तने के साथ टेक लगा के, फिर जब मिंबर बन गया था मिंबर पे चढ़ गए। आपने वसाइल, आपने रसाइल लिखे, खतो किताबत की, उस दौर में यही दूसरों तक तालीम पहुंचाने का, दीन पहुंचाने का जरिया था, यही सोर्सेज थे, आपने उनको इस्तेमाल किया है। लेकिन आज जो है और जदीद है तो उनको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो वसाइल होते हैं, जराए होते हैं, इनको इस्तेमाल करना ये दीन के अंदर ये नहीं है। दीन को पहुंचाना आगे या मतलब उसको नकल करना, इसके जराए बदलते रहते हैं। उस दौर के अंदर सुन सुना कर नकल करते थे, उसके बाद किताबें आ गई, किताबत के साथ उसको महफूज किया जाने लगा। तो हालात जो हैं वो एक तरह के नहीं रहते। नबी अलैहिस्सलाम ने जब सहाबाए किराम को जो है पेवंदकारी से रोका था, आपने कहा कि तुम खजूरों की पेवंदकारी करते हो, तो अगर ना करो तो क्या हो जाएगा। साहबा ने समझा कि शायद आप जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दे रहे हैं, या आप कोई यानी कि ये दीन समझकर हुक्म दे रहे हैं, कोई मसला होगा इसमें। सहाबाए किराम ने पेवंदकारी छोड़ दी। पेवंदकारी आप जानते हैं कि वो पूरा उठाकर नर का मादा पे डाल देते हैं, और खजूरें बिल्कुल कामिल होती हैं, सही होती हैं। अगर ना डाला जाए तो उनकी नशोनुमा पूरी नहीं होती और वो खुश्क रह जाती हैं, गुठलियां अंदर खत्म हो जाती हैं। और हमारे हाजियों को जो है उल्लू बना के, पाकिस्तानी वहाँ होते हैं दुकानों वाले भी, वो हमारे हाजियों को उल्लू बना के वो खजूरें बेचते हैं। वो कहते हैं जी ये हज़रत सलमान फारसी के बाग की हैं बगैर गुठली के, वो ले जाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने अपना सामान बेचना है, बातें तो फिर लोग बना ही लेते हैं। हालांकि वो ऐसी खजूरें होती हैं जिनको बूरा नहीं लगाया गया होता, यानी नर का जो बूरा होता है उस पर नहीं डाला जाता, तो वो खजूरें नशोनुमा उनकी कम रह जाती, गुठलियां उस पर नहीं होती। तो वो इस अंदाज से हमारे हाजी साहबान को बेचते हैं कि जी ये हज़रत सलमान फारसी के बाग की है, और हमारे लोग जो हैं वो उसको बड़ा धड़ाधड़ लेते हैं। मैं एक दुकानदार से मैंने बात की, कहता यार बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये जो खजूरें हालांकि बिल्कुल खस्ता होती हैं, नाकिस होती हैं, तो ये दूसरों से डबल रेट पे हम बेचते हैं, दूसरी खजूरों से, अच्छी खजूरों से भी हम डबल रेट पे बेचते हैं। देखें ना, अकीदे की बात है ना, अकीदा जैसा किसी का बन जाए। बहरहाल
تو فرمایا کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیوند کاری نہ کیا کرو. تو وہ جب صحابہ نے پیوند کاری چھوڑ دی تو کھجوروں کو یعنی صحیح پھل ہی نہیں لگا. تو صحابہ نے آ کر شکایت کی, اللہ کے رسول آپ نے تو روکا تھا تو یہ تو پھل آیا ہی نہیں. تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا, ویسے انتم اعلم منی امور دنیاکم, تم مجھ سے دنیا کے معاملات میں زیادہ جانتے ہو, یعنی جو کام میں نے کیا نہیں, میں تو آپ کو ویسے مشورہ دیا تھا کہ اگر تم یہ نہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ نے یہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے ان کو مشورہ دیا تھا, ایک رسول ہونے کے ناطے سے نہیں دیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ اگر تم یہ پیوند کاری نہ کرو تو کیا ہو جائے گا, تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ وہ پھل ہی نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب کہ مشورہ تھا, ایک مشورہ تھا ویسے, تو یہ دنیا کے حوالے سے تھا. تو دنیا میں تو انسان مسلمان ایک ملک زیادہ ترقی کر رہا ہے, وہ زیادہ انہوں نے مسجد تاکہ دین پہنچانے کے اندر بھی اب کئی لوگ ہم سے آگے ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں, ہم پیچھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو جدید وسائل ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی بدعت میں آتے ہیں, نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. جب آپ ممبر تیار ہو گیا, ممبر پہ چڑھ گئے تو کھجور کا تنا سسکیاں لے لے کر رونے لگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پہ چڑھے, ہم نے کھجور کے تنے سے رونے کی سسکیوں کی آواز ایسے سنی جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ سسکیاں لے لے کر روتا ہے. تو میں اس وجہ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھجور کے تنے کو بغیر منہ کے, بغیر دانتوں کے, بغیر چہرے کے روا سکتا ہے, اور صحابہ نے اس کے آنسو دیکھے, صحابہ نے اس کو روتے ہوئے دیکھا, تو کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کلام کرتے ہوئے ہماری طرح منہ کا محتاج ہے؟ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہوئے ہماری طرح کانوں کا محتاج ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صفات اپنی ایسی بیان کی ہیں کہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, بولتا ہے, کلام کرتا ہے, تو اس کے ہماری طرح منہ بھی ہو, ہماری طرح اس کے کان بھی ہوں, ہماری طرح اس کے یہ ساری چیزیں, یہ ضروری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قیامت کو منہوں پہ مور لگا دے گا, بند کر دے گا, اور ہمارے ہاتھ بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, کہ ہم آج کے دن ان کے منہ پہ مور لگا دیں گے, ہاتھ بات کریں گے. اگر ہم یہ سارے مسائل کو عقل پہ لا کے پیش کریں گے تو عقل کا دائرہ کار نہیں ہے, یہ عقل جواب دے جاتی ہے اس طرح کے مسائل میں آ کر. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو بغیر لوازمات کے بلا سکتا ہے, گفتگو کروا سکتا ہے, تو کیا وہ اللہ لوازمات کا محتاج ہے؟ اصل میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا انہوں نے اسی وجہ سے کیا کہ وہ کہتے جی اللہ تعالیٰ لوازمات کا محتاج ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو سننے والا مان لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کان بھی ماننے پڑیں گے, اگر اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے بولنے والا مان لیں گے تو پھر اس کے لوازمات بھی ماننے پڑیں گے, یعنی نعوذ باللہ پھر اللہ کا چہرہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے دانت ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی زبان ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے ہونٹ ہیں, پھر یہ ولیعوذ باللہ سارے لوازمات. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھجور کے تنے کو روا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کینکریوں نے گفتگو کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے, کینکریاں بولی, انہوں نے تسبیح کی. وہ بکری کا گوشت جو آپ کھا رہے تھے جس میں یہودیہ عورت نے زہر ملایا ہوا تھا, اس نے بول کر کہا کہ نہ کھاؤ, تو وہ بول سکتا ہے بغیر دانتوں کے, بغیر منہ کے, تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا محتاج ہے؟ یہ صرف یعنی عقل پہ جب انسان یہ چیزیں پیش کرتا ہے جو عقل کے دائرہ کار سے باہر ہوتی ہیں, تو اس وقت انسان پھر جو ہے وہ عقل مندوں کی صف سے نکل کر کہیں اور ہی چلا جاتا ہے. فرمایا لینتہین, انتہا ینتہی سے لینتہین تاکید کے ساتھ ہے, ضرور ضرور رک جائیں گی, اقوام قومیں باز آ جائیں گی, ان ودعہم الجمعات, جمعات یعنی جمعہ چھوڑنے سے. علماء کرام بعض اہل عرب کہتے ہیں, لغت یعنی عربی دان کہتے ہیں کہ وضع یدہ سے مصدر نہیں آتا, وضع یدہ سے مصدر نہیں آتا, اور یہ حدیث ان پر رد ہے, اور یہ حدیث ان پر رد ہے جو اہل لغت کہتے ہیں کہ وضع یدہ سے مصدر نہیں آتا. یہ واضح دلیل ہے کہ یہ وضعی, یہ وضعن, یہ مصدر ہے. وضع یدہ سے جو کہتے ہیں جس کے مصدر نہیں آتا, یہ دلیل آ گئی آپ کے سامنے حدیث سے, لہذا یہ وضع یدہ سے مصدر ہے, وضع یدہ سے مصدر ہے, ان ودعہم الجمعات, ان کے جمعات چھوڑنے سے, یعنی اپنے جمعہ چھوڑنے سے وہ باز آ جائے. جو قومیں جمعہ چھوڑتی ہیں, الجمعات, یہ جمعات ان کی جمع ہے, اور یہ جمع مؤنث ہے, اور آپ جانتے ہیں جمع مؤنث کا جو اعراب ہے وہ تینوں حالتوں میں ایک طرح ہوتا ہے, نسبی اور جری حالت میں وہ آتا ہے اس کے ساتھ الف اور تا کے ساتھ, اور جو رفیع حالت ہے وہ ظاہری ضمہ آتا ہے, جیسے جا مسلمات, رأیت مسلمات و مررت مسلمات, وہ یعنی مطلب کہ مجرور ہوتا ہے دونوں حالتوں میں, نسبی اور جری حالت میں.
نسبی اور جری حالت میں کیا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، نسبی اور جری حالت میں مجرور ہوتا ہے الف اور تا کے ساتھ، جو کہ جمع ہے لہذا الف اور تا کے ساتھ آئے گا، لیکن نسبی اور جری حالت میں وہ تا مجرور ہوگا، لیکن رفیع حالت میں ضمہ ظاہرہ اس پہ جا مسلمات رہی تو مسلمات و مررت بمسلمات۔ او لیختمن اللہ، یہ ختم سے ہے، ختم مور کو کہتے ہیں، کسی چیز کو جیسے خط لکھ کر اس کے اوپر مور لگا کے اس کو بند کر دیتے تھے کہ اس کو کوئی کھول کر لے جانے والا کھول کر نہ پڑے، تو اسی طرح ختم یہ ہے کہ وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو مور لگا دے گا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے سوچ سننے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، اور اس طرح نیکی کی طرف جذبہ رکھنے کی، نیکی کی طرف راغب ہونے کی، وہ ان کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اور یہ وعید ہے، اور یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ او لیختمن اللہ، یا اللہ تعالیٰ ختم لگا دے گا، مور لگا دے گا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ثم لیکونن من الغافلین، پھر وہ ہو جائیں گے جو ہے وہ غافلوں میں سے، یعنی پھر غافلوں میں سے ان کو شمار کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید۔ لیکن اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ 3 جمعے سے اگر کم چھوڑ لے تو جائز ہے؟ ہاں جی، کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ 3 جمعے کی چونکہ وعید ہے چھوڑنے کی، لہذا اگر 1 یا 2 چھوڑ لیں تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں؟ ہاں جی، نو سر، ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیا کون سی بات ہے؟ سر۔ یہاں پہ جمعہ چھوڑنے کی بات آئی ہے، 3 جمعہ کوئی ضروری تو نہیں کہ 3 جمعہ چھوڑیں گے تبھی آپ کے غافلوں میں سے ہو جائیں گے، یا اگر 1 جمعہ بھی چھوڑیں گے تو گناہ بھی تو ضرور ملے گا، اور دوسرا احسن آپ کے دل ٹھیک، پہ احسن مہر ٹھیک، تو لگے گی۔ آپ یہ کہیں کہ یہاں تعداد مقصود نہیں ہے، یہاں تعداد مقصود نہیں ہے، یعنی گناہ کے لیے یہاں یہ ختم اور مور کے ساتھ 3 جمعوں کو خاص کیا گیا ہے، وگرنہ گناہ جمعہ چھوڑنے کا گناہ تو 1 جمعہ چھوڑنے کا بھی گناہ ہے، 2 جمعہ چھوڑنے کا بھی گناہ ہے، لیکن یہ جو مور لگانے کا ذکر ہے یہ 3 جمعوں کے ساتھ خاص ہے، یہ 3 جمعوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یعنی جمعوں کے اندر تعداد جو ہے یہ مخصوص نہیں ہے، اس وعید کے لیے یہ خاص ہے بس، وگرنہ جمعہ 1 بھی چھوڑیں گے تو گناہ ہے، کیونکہ جمعہ واجب ہے اور واجب چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے، اور 2 چھوڑیں گے تب بھی، جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کا در جو ہے اس کا دل سیاہ ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ جیسے اللہ کلا بل ران علی قلوبہم۔ اسی طرح حضرت ابو الجعد الضمری بیان کرتے ہیں، عن ابی الجعد الضمری رضی اللہ عنہ وکانت لہ صحبہ، اور انہیں نبی علیہ السلام کی صحبت بھی حاصل ہے، یعنی صحابی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ترکا، جس نے چھوڑ دیا، ثلاثہ، یہ مفعول ہے ترکا کا، ثلاثہ جمعین، 3 جمعے، جمعات بھی آتا ہے اور جمعین بھی آتا ہے، دونوں طرح جمع جائز ہے، پڑھی جا سکتی، تہاونن، سستی کرتے ہیں، یعنی بلا عذر، تہاون یہ ہون سے ہے نا، اور ہون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہین، آسان لینا، کسی چیز کو ہین، آسان لینا، یہ ہون اور ہین سے ہے نا، اور ہین کہتے ہیں کسی چیز کو آسان لے جانا، صاف ظاہر ہے کہ جو بندہ کسی فریضے سے، کسی واجب سے پیچھے رہ رہا ہے، اس کا مطلب اس کے ہاں وہ آسان ہے، مطلب کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، یا اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا، یہ وجہ ہے نا، سستی تبھی ہم کرتے ہیں نا معاملات میں جب اس معاملے کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جس معاملے کو اہمیت دیتے ہیں ہم اس میں سستی نہیں کرتے۔ ایک بندہ فجر کی نماز کے لیے تو نہیں اٹھتا، لیکن وہ بندہ اپنے بچے کو اسکول کالج چھوڑنے کے لیے اٹھ جاتا ہے، تو بات تو ترجیحات کی ہے نا، بات تو اہمیت کی ہے نا، کہ ہم کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، ڈیوٹی کو اہمیت دے رہے ہیں ہم، لیکن نماز کو نہیں دے رہے۔ اگر نماز کو دے رہے ہوں تو ہم اسی قدر ایک دم ایسے جھٹکے کے ساتھ اٹھیں جیسے ہم ڈیوٹی سے لیٹ ہو جائیں تو ہم اٹھتے ہیں، ہم اگر فریضے سے بھی رہ جائیں ایسے اللہ کے فرائض میں سے بھی تو ہمیں اس طرح جھٹکا لگنا چاہیے جیسے ہمیں اپنے معاملات میں اگر پیچھے رہ جائے تو ہمیں جھٹکا لگتا ہے، اس طرح ہمیں نماز کے لیے بھی جھٹکے لگنے چاہیے، اگر ہم کبھی اللہ نہ کرے ہم رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے جھٹکے لگنے چاہیے، یہ پھر اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے جس نے 3 جمعے چھوڑے، اس کا مطلب اگر عذر کے ساتھ کوئی چھوڑ دیتا ہے، بیماری ہے، سفر ہے، یا جو ہے وہ مطلب کہ جو جن پر جمعہ فرض نہیں وہ لوگ ہیں، مثلا عورت ہے یا غلام ہے یا مریض آدمی ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں اس وعید کے اندر۔ میں کہ من ترک ثلاث جمعین، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، تہاونن، سستی برتے ہوئے، کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کو یعنی جمعے کی فضیلت کو آسان سمجھتے ہوئے یا ہلکا سمجھتے ہوئے اس فریضے کو، تبا اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ابو داؤد نسائی وغیرہ میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جمعے کا حکم ہے۔ ابن العربی المالکی رحمہ اللہ، ابن العربی المالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں میں وضاحت کر دوں کہ ابن العربی اور ابن عربی دونوں میں فرق ہے۔
ابن العربی اور ابن عربی میں فرق ہے، یہ فرق ذہن میں بٹھا لیں۔ اکثر لوگ اس آدمی کو وہ بنا دیتے ہیں اور وہ کو یہ بنا دیتے ہیں، آپ نے وہ کو یہ نہیں بنانا اور یہ کو وہ نہیں بنانا، اس کو یہ نہیں بنانا اور اس کو وہ نہیں بنانا، آپ نے ان کو آپ نے وہ نہیں بنانا اور ان کو آپ نے یہ نہیں بنانا۔ میں کیوں یہاں رک کے تنبیہ کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر ابن العربی المالکی، میں نے اس وجہ سے عربی میں پورا لکھا ہے ابن العربی المالکی، یہ اندلسی ہیں۔ ابن العربی ابو بکر ابن العربی المالکی، یہ صحیح العقیدہ ہے، یہ سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور اندلس کے بڑے علماء میں سے مالکی علماء میں شمار ہوتے ہیں، یعنی امام مالک کے جو فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، اور ان کی جامع ترمذی کی شرح بھی ہے، ان کی جو ہے وہ اور بھی کئی شروحات، تفسیر بھی قرآن کریم کی، اور بھی ان کی کتابیں، یہ صحیح العقیدہ ہے۔ لیکن جو ابن عربی ہے صوفی ازم کے بڑے ائمہ میں شمار ہوتا ہے، اس کا تو عقیدہ ہی زندیقوں والا اور گمراہ لوگوں والا تھا، جس کو ترکی ڈراموں میں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ابن عربی محی الدین ہے، محی الدین ابن عربی گمراہ شخص ہے، یہ بات میں اس وجہ سے بار بار رک کے کہہ رہا ہوں۔ ابن عربی محی الدین، جس کو ترکی ڈراموں میں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ گمراہ شخص ہے، اور ابن العربی ابو بکر یہ سنی ہے اور ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، لہذا دونوں کو لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیوں گمراہ ہے؟ اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر یہ ثابت کیا کہ فرعون مومن تھا، فرعون مومن تھا، ایمان و فرعون کے عنوان سے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود وحدت الشہود کا عقیدہ جو گمراہ عقائد میں سے۔ اس کے علاوہ اور کئی اس کے عقائد کے اندر خرابیاں موجود ہیں، جس کی ابن تیمیہ سے پہلے بھی کئی علماء نے نشاندہی کی ہے، اور ان کے زمانے کے علماء نے بھی نشاندہی کی۔ اس وجہ سے یہ میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ نے گڑبڑ نہیں کرنا یہ معاملات۔ جمعہ اجماع امت کے ساتھ فرض عین ہے، یعنی اس میں اختلاف ہی نہیں کسی کا، جمعہ کے فرض ہونے کے دلائل گزر چکے ہیں۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے وقت کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، اور جمعہ چھوڑنے کی وعید اور سزا سنائی گئی ہے، اور یہ سب کسی فریضے کے ترک کرنے پر ہو سکتا ہے، کسی سنت کے ترک کرنے پر اتنی وعید اور اتنی تنبیہ اور اتنی ترغیب اور یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ دلیل ہے اس کی، یعنی یہ جمعے کے وجوب کے دلائل ہے۔ جمعہ کس پر فرض ہے؟ جمعہ ہر آزاد عاقل بالغ مقیم، یہ جملے توجہ کریں، ان کے اندر بڑے گہرے معنی ہیں، سارے مسائل ہیں ان کے اندر۔ جمعہ، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ اتنی چیز آپ یاد کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو کم از کم اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ کون لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اور جمعہ جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ جمعہ ہر آزاد، اس کا مطلب یہ کہ غلام پر جمعہ ایک قول کے مطابق فرض نہیں ہے، ایک قول کے مطابق فرض ہے۔ عاقل ہو لہذا غیر عاقل پر فرض نہیں، بالغ ہو لہذا غیر بالغ پر فرض نہیں، مقیم ہو لہذا مسافر پر فرض نہیں، اسی طرح صحت مند ہو، مریض نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ مرد ہو، ساتھ یہ بھی لگانی چاہیے قید کہ مرد ہو، اور وہ آگے قید موجود ہے۔ اس میں حاضری کی طاقت رکھنے والا، جمعے میں حاضری کی طاقت رکھنے والا، لہذا اس سے جو ہے مریض وہ چلا گیا جس کی طاقت نہ ہو، مرد پر فرض ہے، طاقت رکھنے والے مرد پر فرض ہے، لہذا عورت پر نہیں۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ جمعہ کس پر فرض نہیں؟ غلام پر، بچے پر، بیمار پر، عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو کوئی مانے نہیں، اگر پڑھنا چاہیں تو کوئی مانے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں خواتین عید کے اندر بھی جاتی تھی، جمعے کے اندر بھی جاتی تھی، نمازوں کے اندر بھی جاتی تھی۔ اگر ایسی جگہ کوئی ایسی فرصت ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں امن ہے اور عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ نماز با جماعت بھی نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے، اور جمعے بھی پڑھ سکتی ہے، اور عیدیں بھی پڑھ سکتی ہے۔ چلے کم از کم نمازوں کے لیے اگر ممکن نہ ہو تو جمعے کے لیے تو کم از کم جانا چاہیے، تاکہ وہ خواتین جو گھر کے اندر ہی ہمیشہ رہتی ہیں ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب حج عمرے کے لیے جائیں تو وہاں پتہ ہی نہ ہو کہ امام کے پیچھے نماز کیسے پوری کرنی۔ میں نے کئی دفعہ وہاں دیکھا، چونکہ ڈیوٹی ہوتی تھی میری وہاں، تو اکثر بسا اوقات وہ کبھی دروازہ بند کرتے کرتے یا حاجیوں کو وہاں سے یعنی ایگزیبیشن سے نکالتے ہوئے بسا اوقات تھوڑا لیٹ ہو جاتے تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ عورتیں پاکستانی اور انڈین جو ہیں امام صاحب سے جو رکھتے رہی ہوتی تھی وہ پہلے پوری کر رہی ہوتی تھی۔ امام صاحب اپنی پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی پڑھ رہی ہیں، کچھ امام سے آگے کھڑی ہوتی تھیں، کچھ کہاں کھڑی ہوتی تھی، بڑی عجیب وہاں ہم نے چیزیں دیکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بعض جو ہیں احباب وہ مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے،
اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عورتیں جاتی تھی اس میں حکمت یہ ہے کہ ان کو کم از کم نماز پڑھنے کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو آ جاتی ہیں۔ ان طارق ابن شہاب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طارق بن شہاب سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، قال انہوں نے، آپ نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، جمعہ جو ہے یہ ایک واجب حق ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، فی جماعت، جماعت میں، الا اربع، یعنی جماعت کی صورت میں، الا اربع، مگر 4 لوگ اس سے مستثنا ہے، عبد، غلام، مملوکن، یعنی جو کسی کی ملکیت میں ہے، عبد مملوکن، جو کسی کی ملکیت میں وہ غلام، اور اسی طرح ابھی امرات، یا عورت، او صبی، یا بچہ، او مریض، یا بیمار، لہذا یہ جو 4 لوگ ہیں یہ مستثنا ہے، یہ 4 لوگ جو ہیں وہ مستثنا ہے، اور مسافر بھی اس کے اندر آتا ہے، مسافر جو ہے وہ الگ آدھی سے ملتا ہے کہ اس پر جمعہ فرض نہیں، لیکن زور پڑے گا، وہ زور یہ سارے پڑھیں گے، زور یہ سارے پڑھیں گے، غلام بھی پڑھے گا، عورت بھی پڑھے گی، سبھی بچہ بھی پڑھے گا، بچے پر تو ویسے فرض نہیں، مریض بھی پڑھے گا، نماز معاف نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جمعہ ان کے لیے اس کی رخصت ہے کہ جمعے کے لیے جانے کی ان کے لیے یعنی ہم لازمی وجوبی طور پہ تاکید نہیں کرتے۔ رواہ ابو داؤد وصححہ النووی والالبانی وغیر واحد من اہل العلم، اسے ابو داؤد اور امام نووی اور شیخ البانی رحمہم اللہ جمیعا، ان سب نے اور کئی علماء نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اگر بالفرض یہ حدیث صحیح نہ بھی مانی جائے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو بھی عورت کو اس سے مستثنا قرار دیا جائے گا، کیونکہ نماز جمعہ بھی فرض نمازوں کی طرح ہی ہے، تو لہذا جب عورت پر فرض نماز با جماعت مسجد میں جا کے پڑھنا لازم نہیں، تو پھر جمعہ کیسے اس پہ لازم ہو جائے گا؟ اسی طرح لیکن اگر کوئی عورت جانا چاہے تو اسے روکا نہیں جائے گا، اللہ کے فتنے کا ڈر ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں، جیسا کہ حدیث میں اس کی اصلاحات آ چکی ہے، لہذا حدیث صحیح ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا قرآن کریم کے عمومی خطاب میں وہ بھی داخل ہے اور اس پر جمعہ فرض ہے، یہ ایک دوسری رائے ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر مالک اسے اجازت دے دے تو جمعہ اس پر واجب ہے، بصورت دیگر اس پر واجب نہیں، اور یہی زیادہ راجح ہے، واللہ اعلم، اور یہی زیادہ راجح ہے، واللہ اعلم۔ سوال، کیا عام ملازم اور گھریلو خادم وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، نو سر، وہ تو غلام نہیں ہے، وہ تو ملازم ہیں، غلام تو نہیں ہے وہ۔ احسن تھی، احسن تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ غلام تو اپنی ذات کے اندر بھی تصرف کا حق نہیں رکھتا، جبکہ عام ملازم اور خادم جو ہوتے ہیں گھر کے، وہ کوئی اس کے غلام تو نہیں ہوتے، کیونکہ اگر ایک مالک ایسا ہے جو جمعہ ہی نہیں پڑھنے دے رہا تو وہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی بھی ملازمت اختیار کر سکتا ہے، کسی اور جگہ جا سکتا ہے، اگر نماز کے لیے وہ مانے بن رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے وہ مالک، تو وہ چھوڑ سکتا ہے، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، رزاق تو خالق و مالک ہے نا، رازق اور رزاق تو، لیکن جو غلام بیچارہ ہے وہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے، وہ تو اپنے نفس کے اندر خود اپنی ذات کے اوپر تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، تو وہ یعنی باقی چیزوں کے اوپر کیسے اختیار رکھے گا؟ تو بہرحال، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جمعہ ہوتا ہے نا، یہ چونکہ تھوڑا دور جانا ہوتا ہے، یہ چونکہ دور جانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے مطلب کہ باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے، اور وہ مطلب شاید یہ وجہ ہوگی جس وجہ سے بعض علماء نے جو ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جیسے حدیث کے اندر ہم نے پڑھا اس کو مستثنا کیا ہے۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام اسفار میں جتنے بھی اللہ کے نبی نے سفر فرمائے ہیں، باوجود اپنے ساتھ صحابہ کا جمع غفیر ہونے کے، جمع غفیر کا معنی ایک پوری جماعت آپ کے ساتھ ہوتی تھی، جب آپ جہاد کے لیے جاتے تھے، جب آپ سفر میں جاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھائی ہو، آپ نے جمعہ کی نماز جو ہے وہ سفر کے دوران پڑھی ہو یا پڑھائی ہو، حالانکہ آپ کے ساتھ جماعت تیار ہوتی تھی، صحابہ سارے موجود ہوتے تھے، چاہتے تو آپ وہاں بیٹھ جاتے، کہیں سفر میں رک جاتے اور اسٹے کر کے وہاں خطبہ دیتے، جو نماز پڑھ لیتے، لیکن کسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی سفر میں خطبہ دیا ہو اور آپ نے جمعہ پڑھایا۔ اسی طرح جن کے لیے عذر کے سبب نماز با جماعت میں حاضری ضروری نہیں، ان کے لیے جمعہ بھی ضروری نہیں، جن کے لیے کسی عذر کی وجہ سے نماز با جماعت مستثنا ہے یا معاف ہے، اور یعنی جب نماز با جماعت، ان کے لیے جمعہ بھی ساقط ہے، جیسے مریض ہے، مریض آدمی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ عورت بھی ہے، اس میں آئے گی کیونکہ اس کے لیے نماز با جماعت فرض نہیں۔ کچھ تنبیہات ہیں اس حوالے سے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن جمعہ کا وقت داخل ہونے سے قبل اور داخل ہونے کے بعد سفر کرنا جائز ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے اور ارادہ کر کے وہ نکل پڑا ہے تو جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب وہ کہے کہ نہیں میں جمعہ اگر اب جاؤں گا تو میرے اوپر جمعہ فرض ہو جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
اگر وہ جمعے کے دن نکلنا چاہتا ہے سفر پہ تو جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر نکلتے نکلتے راستے میں جمعے کا ٹائم ہو گیا تو وہ جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، راستے میں زور کی نماز پڑھ لے، راستے میں زور کی نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ رک کر جمعہ پڑھ لیتا ہے تو بھی غلط نہیں، لیکن اگر وہ رک کر جمعہ پڑھ لیتا ہے تو بھی غلط نہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر شہر کی آبادی سے نکلنے سے قبل جمعے کی اذان ہو گئی تو اس پر جمعہ فرض ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی خطرے، نقصان یا قافلے سے پیچھے رہ جانے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں اس سے فرضیت ساقط ہو جائے گی، اور واللہ عالم زیادہ راجح یہی لگتا ہے، اگرچہ وہ بھی ایک رائے ہے لیکن زیادہ راجح یہی ہے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف ایک موقف موجود ہے دوسرا بھی، کہ اگر وہ نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بندہ 10 بجے نکلا ہے یا 9 بجے نکلا ہے، لیکن راستے میں رش اتنا تھا کہ وہ بیچارہ پہلے پھنس کے پتہ نہیں کیسے مشکل سے نکلا ہے، اب جب بالکل آبادی سے نکلنے لگا ہے تو جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب رکے گا تو پھر پھنس جائے گا جمعے کے بعد تو پھر رش ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے آزار ہوتے ہیں، اگر مناسب ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر پڑھ لے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے کہ پھر رش بن جائے گا یا پھر کوئی مسئلہ نہیں، فلائٹ لیٹ ہونے کا خطرہ ہے یا وہ اور ہے تو جا سکتا ہے۔ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد کسی بھی قسم کی تجارت میں مشغول رہنا حرام ہے، جیسا کہ آیت جمعہ میں اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ جن میں جمعہ میں شریک ہونا واجب نہیں، اگر ان میں سے کوئی جمعہ میں شریک ہو جاتا ہے تو نماز درست ہوگی اور زور کی نماز اس سے ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر جمعے میں نہیں آتا تو پھر اس کو زور کی نماز پڑھنا ہوگی۔ اور اہل آزار میں سے اگر کسی نے زور کی نماز پڑھ لی اور جمعہ کی نماز ختم ہونے سے قبل اس کا عذر زائل ہو گیا تو راجح قول کے مطابق اس پر جمعہ فرض نہیں ہوگا۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ بیمار تھا، اس کو کوئی تکلیف ہو رہی تھی، اس نے زور کی نماز پڑھ لی، اب زور کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ابھی اس نے دیکھا کہ اب صحیح ہو گیا ہے، انجیکشن لگا یا کچھ بھی صحیح ہو گیا یا ہوش میں آ گیا ہے، تو ادھر سے جو ہے وہ جمعہ ابھی نماز ہو رہی ہے اس کی، یا جمعہ ابھی درمیان میں پہنچا ہے، تو اس نے اگر نماز پڑھ لی ہے تو بس، اب یہ نہیں کہ وہ دوبارہ جمعہ میں جا کے پڑھے گا۔ اس طرح اگر ایک مسافر نے سفر میں تھا تو اس نے زور کی نماز پڑھ لی، اپنے گھر میں واپس آیا تو ابھی جمعہ ہو رہا تھا، تو اب اس پر لازم نہیں کہ وہ جمعہ بھی پڑھے، کیونکہ وہ پہلی رخصت پہ عمل کر چکا ہے۔ یہ مقصد ہے اس کو بیان کرنے کا۔ اہل آزار میں سے اگر کسی نے زور کی نماز پڑھ لی اور جمعہ کی نماز ختم ہونے سے قبل اس کا عذر ظاہر ہو گیا تو راجح قول کے مطابق جمعہ فرض نہیں، یہ سمے